بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقصا کے آنسوں قسط نمبر 51، توری ماما کا راز۔ نبو چاچا کا جگری دوست توری ماما بھی کچھ کم عجیب نہ تھا۔ توری ماما خالص آفریدی پٹھان تھا، گورا چٹا سرخ سفید، مضبوط قد کاٹ اور صحت مند جسامت کا مالک۔ ڈیوٹی سے فارغ ہو کر اس کے دنیا میں 3 ہی شغل تھے: اپنے پالتو بٹیر سے کھیلنا، ریڈیو سننا اور نبو چاچا سے گپ شپ کرنا۔ نبو چاچا اور اس کی گپ شپ بھی عجیب ہوتی تھی۔ دونوں بولتے اتنے نہ تھے، مگر چونکہ مزاجوں میں ہم آہنگی اور موافقت تھی، اس لیے دونوں خاموش بیٹھے رہ کر بھی مجلس کا لطف اٹھاتے تھے۔ توری ماما کا تھڑا ان دونوں کے جمع ہونے سے ایسا سج جاتا تھا کہ خالی ہونے کے باوجود بھرا بھرا لگتا تھا، حالانکہ اس میں مٹکے کے گھڑے، جائے نماز اور نسوار تھوکنے کے ریت بھرے ڈبے کے علاوہ کوئی خاص چیز نہ تھی۔ ماما شکل کی طرح مزاج کے اعتبار سے بھی خالص قسم کا خاندانی پٹھان تھا، انتہائی اصول پسند، نازک مزاج، مہمان نواز اور غیرت مند، یاروں کا یار، اور ان کے لیے سب کچھ لٹا کر یہ سمجھنے والا کہ دوستی کا حق ادا نہ ہوا۔ جب وہ اپنے تھڑے پر بنائی ہوئی مخصوص نشست پر کڑک قسم کی جھاگ اڑاتی چائے کی کتیلی بھر کر بیٹھتا تھا تو اس کی سرما لگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بھری بھری مونچھیں اور سینے کے چاروں طرف پھیلی داڑھی عجیب منظر دکھائی دیتی تھی۔ ماما کا بڑھاپا جوانوں کے لیے قابل رشک تھا، اور اسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ جوانی میں کیا چیز رہا ہوگا۔ اس کا چوڑا چکلا اور بھاری بھر کم جسم بڑھاپے کی زد میں آنے کے بعد بھی اتنا ٹھوس اور اس کی گرفت اتنی جاندار تھی کہ اگر وہ کبھی اٹھنے بیٹھنے اور سہارا لینے کے لیے کسی نوجوان کی کلائی پکڑ لیتا تو اسے ہڈی چورا ہوتی محسوس ہوتی۔ ماما کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ پہاڑ جیسا بڑھاپا اکیلا کیوں کاٹ رہا تھا؟ اس راز کی کسی کو خبر نہ تھی، نہ ماما اس بارے میں کبھی لب کھولتا تھا۔ نبو چاچا کو پتہ ہو تو ہو، لیکن اور کسی کو کچھ علم نہ تھا، نہ ماما سے کچھ پوچھنے کی مجال۔ البتہ نبو چاچا کا منجھلا لڑکا، جو ماما کے لیے کھانا لانے اور برتن اٹھانے پر مامور تھا، بتایا کرتا تھا کہ ماما کا تعلق کسی نہ کسی طرح انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے والے مجاہدین سے جڑتا ہے، اور اغلب یہ ہے کہ ماما اپنے جوانی کے بالکل ابتدائی دور میں ان سے منسلک رہا ہے، اور اس کی یہ جلاوطنی اختیاری اور خود ساختہ نہیں، بلکہ یہ اس طویل مشقت اور ریاضت کا حصہ ہے جو انگریزوں کے خلاف گوریلا جنگیں لڑنے والے مجاہدین کے حصے میں آئیں۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ہم نے اس سے پوچھا۔ کہنے لگا، ایک روز جب محلے کی بڑی سڑک کو شامیانوں سے بند کر کے دھواں دار قسم کا جلسہ ہو رہا تھا تو ایک مقرر نے بر صغیر کے جہاد آزادی میں حصہ لینے والے علماء اور مجاہدین کے خلاف کچھ فقرے کہے۔ اس وقت میں ماما کو کھانا دینے گیا ہوا تھا۔ ماما کو جلسے جلوسوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن اس دن جلسے کا لاؤڈ سپیکر جبر سما کے نظریے کے تحت محلے کے ہر گھر آواز پہنچانے کی جستجو کر رہا تھا۔ ماما نے جب مجاہدین آزادی کے خلاف یہ تبصرے سنے تو اس دن وہ پہلی مرتبہ کھل گیا اور اس کی تنہائی کا راز معلوم ہو گیا۔ اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ سرحد کے قبائلی علاقے کے خوشحال گھرانے کا فرد تھا۔ اس کا اپنا باغ، اپنی زمین اور اپنا گھر بار تھا۔ اس کے علاقے کے خان لوگوں نے انگریزوں کو مخبری کر کے اپنی اپنی جائیدادوں میں اضافہ کیا، لیکن ماما کو یہ طرز زندگی پسند نہ تھا۔ اس نے اپنے لیے وہی راہ چنی جو بلند ہمت، اصول پسند اور اولو العزم لوگ منتخب کرتے ہیں۔ پھر اس راہ میں سب کچھ لٹا دیا، ماں باپ، گھر بار سے دوری اور جلاوطنی قبول کر لی، مگر حرف شکایت زبان پر نہ لایا۔ دراصل وہ ان لوگوں میں سے تھا جو یاروں کے لیے سب کچھ لٹا کر افسوس نہیں بلکہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو جب دنیوی دوستی میں وہ حدوں سے گر جانے کا قائل تھا تو اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہو جانے کے بعد اسے کسی چیز کا خوف یا رنج کیسے ہو سکتا تھا؟ چاچا کے منجھلے
لڑکے کا کہنا تھا کہ وہ تو خیر گزری کہ مقرر صاحب جلد دل کی بھڑاس نکال کر رخصت ہو گئے، ورنہ اس دن کوئی خرابی والی بات ہو جانی تھی۔ توری ماما کے کردار کا یہ پہلو معلوم ہو جانے کے بعد ہمارے دل میں اس کی عزت اور بھی بڑھ گئی۔ وہ واقعی ان لوگوں میں سے تھا جو اب ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ افسوس کہ ہماری قوم نے ان حریت پسندوں کی قدر نہ کی، اور توری ماما جیسے بہت سے لوگ جنہیں قیام پاکستان کے بعد اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازنا چاہیے تھا، گمنامی کی زندگی گزارتے ہوئے دنیا کے عالم سے اس دنیا سے چلے گئے، جبکہ بہت سے ٹاؤٹ نسل کے ٹٹ منجے جو کسی زمانے میں موچی، تیلی یا ڈوم ہوتے تھے، آج وہ عوام کے مستقبل کے مالک بنے ہوئے۔ پاکستان پر حکمرانی کرنے والے ان خاندانوں نے اس انگریز سے وفاداری کی تھی جس نے لاکھوں مسلمانوں کی جان لی، بیسوں اسلامی ممالک کو تاراج کیا، اور جاتے وقت یہاں اپنا تھوکا چاٹنے والے ایسے لوگ چھوڑ گیا جو آج تک امت مسلمہ کے جسم میں ناسور کی طرح سوزش پھیلا رہے ہیں۔ انگریز وہی بد عہد، بد فطرت اور بد خصال قوم ہے جس نے ایشیا میں مغل سلطنت کے خاتمے، ایشیا اور یورپ کے سنگم پر عثمانی سلطنت کے سقوط اور افریقہ کے بہت سے مسلم ممالک کی آزادی سلب کرنے کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں یہودی ریاست کی سرپرستی کر کے عرب ممالک کو نہ ختم ہونے والی بد امنی کا تحفہ دیا۔ اس نے ہر موقع پر یہودیوں کی بے جا حمایت کی، اور جب بھی یہودی سلطنت پر برا وقت آیا، یہ اس کے تحفظ کے لیے اس طرح چوکنے ہو گئے جیسے کچرا گھر کا چوکیدار رات کو کھٹکا سن کر کان کھڑے کر لیتا ہے۔ جون 1967 عیسوی میں جب اسرائیل کی عرب ممالک سے جنگ ہو رہی تھی، دنیا حیران تھی کہ مٹھی بھر یہودیوں میں جان کہاں سے آ گئی، اور وہ اس قدر زور سے تڑرا رہے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ برطانیہ کے طیارہ برادر جہاز فلسطین کے دو سمتوں میں کھڑے اسے گھیرے ہوئے تھے، ایک مالٹا میں تھا اور دوسرا عدن میں تھا، اور دونوں 1 منٹ کے نوٹس پر حرکت کے لیے پوری طرح چوکس تھے تاکہ اگر یہودیوں کے غبار سے ہوا نکلنے لگے تو یہ انہیں سہارا دینے پہنچ جائیں، جبکہ یہ وہ دن تھے جب یہودی ریاست کی چوکیداری کا فریضہ برطانیہ سے لے کر امریکہ نے سنبھال لیا تھا، اور برطانیہ یہ گندا بوجھ امریکہ کے سپرد کر چکا تھا۔ دوسری طرف امریکہ کا چھٹا بحری بیڑا مصر کے ساحل پر پوری طاقت کے ساتھ تیار پوزیشن میں کھڑا تھا تاکہ معاملہ یہودی سورماؤں کے بس سے باہر ہونے لگے تو وہ حق وفاداری نبھا سکے۔ واضح رہے کہ یہ وہ بحری بیڑا ہے جس کا 3 سال بعد 1971 عیسوی کی جنگ میں مشرقی پاکستان انتظار کرتا رہ گیا، مگر وہ آ کر نہ دیا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ و برطانیہ کو یہود نوازی سے حاصل کیا ہوا؟ کیا یہودیوں کی دولت میں اتنی کشش ہے کہ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک مکھیوں کی طرح اس پر گرتے ہیں، یا ان ممالک کی سیاست، معیشت اور ذرائع ابلاغ پر نادیدہ گرفت انہیں یہود کی غیر مشروط حمایت پر آمادہ کرتی ہے؟ اگر انصاف سے جائزہ لیا جائے تو یہ دونوں عناصر اپنی جگہ وزن رکھتے ہیں، مگر یہاں ایک بات اور بھی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ صلیب کے نمائندے ہیں، اور صلیب نے کئی صدیوں تک جنگ کے باوجود دیکھا کہ وہ ارض مقدس پر قابض نہ ہو سکے، تو انہوں نے یہود کی حمایت کا فیصلہ کیا تاکہ یہود کے خناس دماغ اور صلیبوں کا سڑانگ بھرا تعصب مل کر مسلمانوں سے انتقام لے سکے۔ یہ محض اندازہ نہیں، اس کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ 1976 عیسوی کی جنگ میں القدس پر یہودی قبضے کے بعد سنڈے ٹائمز لندن نے ایک کتاب شائع کی جس کا نام تھا دا ہولی وار، جنگ میں کا جو باب ہے، اس کا عنوان ہے بیک آفٹر ایئرس 996
896 برس کے بعد واپسی۔ اب یہ بات سب کو معلوم ہے کہ 896 سال پہلے القدس کو صلیبی قبضے سے چھڑایا گیا تھا۔ یہودی اس وقت اپنے آنسو پوچھنے کے قابل بھی نہ تھے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ امریکہ و برطانیہ کی طرف سے یہودیوں کی حمایت میں پس پردہ مسلم دشمنی اور انتقام کا جذبہ کام کر رہا ہے، اور وہ اس لڑائی کو صلیبی جنگوں کا حصہ سمجھتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ مسلمانوں کے دماغ میں دور دور تک اس درینہ دشمنی کو بھانپنے کی کوئی فکر نہیں۔ وہ تو اس عطار کی دوائی میں شفا سمجھتے ہیں جس کے سبب بیمار ہوتے ہیں۔ وہ آج بھی ان ممالک کو اپنا حلیف، ہمدرد اور مشکل وقت کا ساتھی سمجھ کر ان کے دارالحکومتوں کے پھیرے لگاتے رہتے ہیں۔ ان کے یہاں توری ماما جیسے لوگ جنہوں نے اپنی جوانی، گھر بار، زمین و جائیداد، سب کچھ آزادی کے غاصبوں کے خلاف جہاد میں لٹا دیا، عزت و تکریم کے مستحق نہیں بلکہ وہ تیلی احترام کے قابل ہیں جن کے پسینے سے آج بھی انگریز کی ٹانگوں پر مالش کیے جانے والے تیل کی بو آتی ہے۔ ہمارے وطن عزیز کے اقتدار کے ایوانوں میں سینکڑوں بل پیش اور پاس ہوئے اور 20 بل بغیر پیش کیے پاس ہوئے، مگر کسی چیز کے بارے میں اگر حکمرانوں کو کھٹکا ہوتا ہے تو وہ شرعی نظام عدل بل ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ جو ملک جس مقصد، دعوے اور نعرے کو لے کر بنا، اس میں آج سال بعد بھی اس مقصد تشکیل کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اسے پورا کیا جائے یا نہیں، اور جواب ملتا ہے کہ نہ صاحب نہ۔ اس میں بہت سے خدشات، خطرات اور مشکلات ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص صبح سے شام تک نہر کھودے اور جب اس سے سیراب ہونے کا وقت آئے تو یہ بات چھٹ جائے کہ اس نہر میں صاف شفاف پانی چھوڑا جائے یا گندے پانی کی نالیاں کھول دی جائیں۔ دنیا میں اس وقت جو مملکتیں کسی نظریے کی بنیاد پر بنی ہیں، اس میں اس نظریے کی حکمرانی کے علاوہ کسی اور بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ مشرقی تیمور میں کیتھولک کے علاوہ کسی اور مذہب، نظریے یا عقیدے کی حکمرانی ہو سکتی ہے؟ بھارت میں ہندوازم اور اسرائیل میں صہیونیت کے علاوہ کوئی بات سنی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ مگر ہمارے ہاں یہ بلعجبی ہے کہ آج تک ہم اس مقدمے میں کہ اپنے لیے اپنے مذہب کے علاوہ اور کون سی چیز پسند اور نافذ کریں، اپنا پیارا، جامع معنی اور مکمل نظام حیات پر مبنی مذہب ابھی تک ہمارے زیر غور ہی نہیں۔ ہمارے یہی عجیب و غریب رویے ہیں جن کی بنا پر قوم کی عزت بیچنے والے سپورٹس مین اور نوجوانوں کو تباہ کرنے والے بھانڈ، مسخرے اور بہروپیے ایوارڈ، سرٹیفکیٹ اور نوٹوں میں تولے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے لوگوں کا تماشا بنا کر انہیں ریٹائر کر دیا جاتا ہے۔ قسم ہا قسم کے دن رنگا تک ہم اس مقدمے میں ہیں کہ اپنے لیے اپنے مذہب کے علاوہ اور کون سی چیز پسند اور نافذ کریں۔ اپنا پیارا، جامع معنی اور مکمل نظام حیات پر مبنی مذہب ابھی تک ہمارے زیر غور ہی نہیں۔ ہمارے یہی عجیب و غریب رویے ہیں جن کی بنا پر قوم کی عزت بیچنے والے سپورٹس مین اور نوجوانوں کو تباہ کرنے والے بھانڈ، مسخرے اور بہروپیے ایوارڈ، سرٹیفکیٹ اور نوٹوں میں تولے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے لوگوں کا تماشا بنا کر انہیں ریٹائر کر دیا جاتا ہے۔ قسم قسم کے دن رنگا رنگ انداز میں منائے جاتے ہیں، مگر یوم تکبیر کو یوں گزارا جاتا ہے جیسے اس دن کوئی ناروا حادثہ پیش آ گیا تھا۔ جس قوم کے جینے کا یہ رنگ ڈھنگ ہو، اسے فلاح و ترقی کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ جاری ہے۔